السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جنوبی افریقہ کی ڈیجیٹل نیوز ویب سائٹ ڈیلی میوریک نے بدھ کے روز الزام لگایا ہے کہ اس کے نیوز پورٹل کو بھارت کی جانب سے سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جب اس نے گزشتہ روز ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا طیارہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جنوبی افریقہ کی حکومت نے صرف ایک کابینہ وزیر کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا۔ ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس یا DDoS ایک قسم کا سائبر اٹیک ہے جسے کسی ویب سائٹ یا اس کے سرور کو بڑی تعداد میں ٹریفک کے ساتھ مغلوب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ صارفین اس ویب سائٹ تک نہیں پہنچ سکیں۔ دراصل 22 اگست منگل کو ڈیلی میوریک نے رپورٹ کیا تھا کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی نے پریٹوریا میں واٹر کلوف ایئر فورس بیس پر طیارے سے اترنے سے انکار کر دیا تھا، تو جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا نے نائب صدر کو ان کے استقبال کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس کے برعکس صدر رامافوسا ذاتی طور پر چینی صدر جی جن پنگ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ حالانکہ بدھ کی شام جنوبی افریقہ کے نائب صدر کے دفتر نے اس خبر کی تردید کی۔ ایک ترجمان نے ہندوستانی نیوز چینل ویون کو بتایا کہ ڈیلی میوریک نے جو رپورٹ کیا ہے اس کا ہر پہلو جھوٹ ہے۔ کرناٹک کی ریاستی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 1 اپریل 2019 سے پہلے رجسٹرڈ ہونے والی تمام گاڑیوں کو 17 نومبر 2023 تک ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس یعنی کہ HSRP سے لیس ہونا چاہیے۔ 17 اگست 2023 کو جاری کردہ ایک حالیہ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ اس ڈیڈ لائن پر عمل نہ کرنے والے گاڑیوں کے مالکان کو 500 روپے سے لے کر 1000 روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اندازوں کے مطابق 1 اپریل 2019 سے پہلے کرناٹک میں تقریباً 1,75,00,000 سے 2 کروڑ گاڑیاں رجسٹرڈ تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ HSRP پلیٹوں میں چھیڑ چھاڑ اور جعلسازی کو روکتے ہیں، گاڑیوں سے متعلق جرائم کو کم کرنے اور سڑک پر گاڑیوں کی آسانی سے شناخت کرنے میں بھی یہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ اب بورڈ کے امتحانات سال میں 2 بار لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 11ویں اور 12ویں جماعت میں طلباء کو 2 زبانوں کا مطالعہ کرنا لازمی ہوگا۔ مرکز نے بدھ کو نئی تعلیمی پالیسی NEP کے مطابق تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا اور کہا کہ 2024 کے تعلیمی سیشن کے لیے نصابی کتابیں تیار کی جائیں گی۔ نئے نصاب کے فریم ورک کا اعلان وزارت تعلیم نے کیا ہے۔ وہیں وزارت تعلیم کے نئے نصاب کے فریم ورک کے تحت بورڈ کے امتحانات سال میں 2 بار لیے جائیں گے۔ یہی نہیں، طلباء کو بہترین نمبر رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت تعلیم کے نئے نصاب کے فریم ورک کے تحت بورڈ کے امتحانات مہینوں کی کوچنگ اور روٹ لرننگ کے مقابلے طلباء کی سمجھ اور مہارت کی سطح کا جائزہ لیں گے۔ عالمی گروہ بننے کی سمت میں بڑی چھلانگ لگاتے ہوئے ہندوستان نے بدھ کو چاند کے اس حصے پر قومی پرچم لہرایا جہاں آج تک کوئی بھی ملک نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم ISRO کے سائنسدانوں نے چاند کے جنوبی قطب پر چندریان 3 اتار کر خلا کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے، جس سے پورے ملک میں جشن کا سماں ہے۔ لوگ اس کی کامیابی پر جشن منا رہے ہیں اور ISRO کے سائنسدانوں کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں۔ آج کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے بھی ISRO کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ISRO کے چیئرمین S سومناتھ کو مبارکباد پیش کی۔ سدرامیا کو ISRO کے سربراہ کو گلدستہ اور پگڑی پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود احساد مدنی کی قانونی ٹیم کی جدوجہد رنگ لائی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی قانونی جدوجہد کی وجہ سے آج شمال مشرقی دہلی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے الزام میں گرفتار ایک طویل عرصے سے دہلی کی جیل میں سزا کاٹ رہے 5 مسلم نوجوان باعزت بری ہوئے ہیں۔ ملزمین پر متعدد مقدمات عائد تھے، بالخصوص گونڈا کے رہنے والے ونود کمار نامی ایک شخص کے قتل کا بھی مقدمہ عائد کیا گیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزمین نوید خان، جاوید خان، چاند بابو، علیم سیفی اور صابر علی کو اس سے متعلق تمام مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ واضح ہو کہ جمعیت علماء ہند دہلی فسادات سے متعلق 250 سے زائد زیر بحث مقدمات لڑ رہی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے 3 سال قبل فساد کے فوری بعد ان لوگوں کو قانونی تحفظ دینے کا اعلان کیا تھا جنہیں زبردستی اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے اور ان کا دہلی فسادات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے لیے باضابطہ ایک لیگل ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی۔ وہیں جمعیت علماء ہند کی کوشش سے اب تک 50 سے زائد افراد باعزت بری ہو چکے ہیں۔
روسی مسلح افواج کے خلاف بغاوت کرنے والے ویگنر گروپ کے سربراہ کی موت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کل 23 اگست کو ماسکو سے روس کے سینٹ پیٹربرگ جانے والا ایک بزنس جیٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارے میں عملے سمیت 10 مسافر سوار تھے۔ بتایا گیا ہے کہ سبھی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسافروں کی فہرست میں یوگینی پریگوژن کا نام بھی شامل تھا۔ حادثہ طیارے کی اڑان بھرنے کے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت بعد پیش آیا۔ باتیں یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ طیارے کو روسی ڈیفنس سسٹم نے غلطی سے مار گرایا تھا۔ اور کہ پریگوژن اس سال جون میں روسی مسلح افواج کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی قیادت اس نے کی تھی۔ اس دوران اس نے یوکرین میں کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے والی عمارت پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ وہی روسی صدر پوتن نے بھی پریگوژن کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا، حالانکہ بعد میں اسے معاف کر کے بیلاروس میں رہنے کی اسے اجازت دے دی گئی تھی۔ لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طیارہ حادثے میں اس کی موت ہو گئی ہے۔ تاہم روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے پریگوژن کی موت کے تعلق سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھنے والے تھنک ٹینک کا دعویٰ ہے کہ پریگوژن کے طیارے کو مار گرانے کے لیے خود روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ہی اپنے فوجیوں کو حکم دیا تھا۔ حالانکہ ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے کہ وہ طیارے پر سوار تھا یا پھر نہیں۔ پریگوژن کی موت پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ روسی صدر نے انہیں معاف نہیں کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اسے مروا دیا گیا ہے، جبکہ بعضوں کا خیال ہے کہ خود ویگنر گروپ کے سربراہ نے اپنی موت کا ڈرامہ رچا ہے تاکہ اس کی تلاش نہ کی جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھیں خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔